بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا غصے کی شدت سے بہت برا حال تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں، کیا کروں۔ گھر والوں نے بھی میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ میں اس پیسے کے اندھے شخص کے ساتھ بیاہ دیا تھا، ایک ایسا انسان جو اپنی مرضی سے دنیا کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، کہیں پہ اکیلے آ جا نہیں سکتا تھا، اسے میرا ہمسفر بنا دیا تھا۔ انہیں تو اس چیز کا فائدہ ہو گیا تھا، انہیں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیسے مل گئے تھے، مگر میں کہاں جاتی، مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی دروازے کے پاس کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی تھی، پھر دروازے کے اندر وہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ اس کا وہ مین نرس بھی موجود تھا، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں بٹھا کر واپس چلا گیا اور جاتے جاتے مجھے کہنے لگا کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے آواز دے کر بلا لیجیے گا، میں ساتھ والے کمرے میں ہوں۔ میں آنسو پیتی ہاں میں سر ہلا دیا اور میرا شوہر میرے پاس بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر میرے نقوش دیکھنے لگا۔ غصے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا تھا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ شاید وہ اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں غریب خاندان کی وہ لڑکی ہوں جو اس کی دولت سے مروب ہو کر شادی کر رہی تھی، اسے کیسے دھتکار سکتی تھی۔ میں ایک پل بھی اسے اپنے پاس برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا، پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر میں کچھ بھی سن ہی نہیں پا رہی تھی۔ میرا ذہن یہی تانے بانے بن رہا تھا کہ میں اس شخص سے کیسے جان چھڑواؤں۔ بار بار میری نگاہوں کے سامنے امجد کا چہرہ آ رہا تھا۔ تب بھی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں اسے جلدی سے کہنے لگی کہ میں ابھی کپڑے بدل کر آتی ہوں، اتنے ہیوی کپڑوں کی وجہ سے میں تھک گئی ہوں، آپ اتنی دیر میں آرام کر لیں۔ اسے بستر پر لٹا کر میں ڈریسنگ روم میں کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس ملازمہ کو کہاں پر ڈھونڈوں جو اس گھر میں مستقل رہتی تھی اور جس نے مجھے آتے ساتھ ہی اپنی مجبوریوں کی لمبی داستان سنائی تھی۔ اور اب میں سوچ رہی تھی کہ اس کی مجبوریوں کو کیوں نہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں۔ میں لاؤنج سے باہر نکل آئی۔ سامنے ہی ایک طرف ملازموں کے کوارٹرز تھے، سامنے ہی چوکی دار تھا جو مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ اس وقت باہر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو کوئی کام تھا؟ میں نے اسے کہا مجھے شبو سے بات کرنی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اسے بھلا بلا دو۔ تب ہی چوکی دار شبو کو بلا کر لایا۔ وہ شاید سو رہی تھی، حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ چاہیے تھا بیگم صاحبہ؟ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے آئی اور اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی قیمتی سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ پر رکھ دی، جو بری میں میرے شوہر نے میرے لیے زیورات کے ساتھ بھجوائی تھی۔ مجھے وہ انگوٹھی بہت پسند آئی تھی جو میں کرنے جا رہی تھی۔ اس کے لیے مجھے اپنی پسندیدہ چیز سے قربانی دینا اتنا مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے شبو کو کہا کہ تم سے مجھے کام ہے اور اگر تم میرا وہ کام کر دو تو میں اس سے زیادہ تمہیں پیسے دوں گی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے تمہیں پیسے چاہیے۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کا علاج بھی کروا دوں گی اور تمہاری تمام ضروریات کو بھی پورا کر دوں گی، بس تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا۔ جب میں نے اسے یہ بات بتائی تو وہ دنگ رہ گئی، پھر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ میرے بندے کو اگر یہ پتہ چل گیا نا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ بی بی جی ایسا مت کریں، مگر میں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور اسے کہنے لگی تو پھر میں تم پر چوری کا الزام لگا کر تمہیں گھر سے باہر نکلوا دوں گی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ میری بات نہ مانے۔ کبھی وہ سر جھکائے میرے ساتھ کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے میں اپنی جگہ پر بستر پر لٹا کر خود کمرے سے باہر نکل آئی اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ کمرے سے شکستہ انداز میں نکلی تو خوشی کی ایک لہر پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ جھکی نظروں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ وہ غریب تھی مگر بے غیرت نہیں تھی، مجبوری کی وجہ سے اسے یہ کام کرنا پڑ رہا تھا۔ میں جب کمرے میں آئی تو میرا شوہر سو رہا تھا۔ میں بھی ایک جگہ پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ بروقت میرے دماغ نے کام کر لیا، ورنہ اس شخص کو برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا، میرا بہت خیال رکھتا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اسے دیکھ کر ایک نفرت کا احساس میرے پورے وجود میں چھا جاتا تھا اور مجھے سخت ناگواری کا احساس ہونے لگتا تھا۔
میرا تو دوبارہ اپنے امی ابو سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد میں واپس جانے پر تیار نہیں تھی۔ پھر ایک دن امی خود آ گئیں اور روتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا اور شکوہ کرنے لگی کہ تم اتنے دن سے ایک بار بھی ملنے کے لیے نہیں آئی۔ امی کی بات سن کر میرا دل پسیج گیا تھا۔ تبھی میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ تم ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ یوں میں بھی کچھ بجھے دل کے ساتھ امی کے ساتھ رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ اور پھر ایک دن میری امجد سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر پرانی محبت بیدار ہو گئی۔ اس نے بھی ایک شکوہ کناں نظروں سے مجھ پر نظر ڈالی اور دوبارہ سے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر جب خود پر قابو نہ پا سکی تو بالآخر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے مخاطب ہو بیٹھی۔ پھر اس کے شکوے بھری باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت دکھی ہے۔ اس سے زیادہ تو میں دکھی تھی۔ اس سب میں میرا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں وہ گھناؤنا خیال آیا اور میں سوچنے لگی کہ اس خیال کو پایۂ تکمیل تک کیسے پہنچایا جائے۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ملازمہ اپنی مجبوری کی وجہ سے میری بات ماننے پر مجبور تھی۔ اس کی طرف سے تو مجھے اطمینان تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی۔ دوسری طرف صفدر تھا جو میرے شوہر کا چمچہ تھا۔ اس کا بہت زیادہ مخلص تھا، ہر بات اسے بتاتا تھا۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے پھر میں نے یہ منصوبہ بنایا۔ آدھی رات کو فون کر کے میں نے اسے کمرے میں یہ کہہ کر بلایا کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے۔ وہ فوراً سے کمرے میں آ گیا۔ تب میں چیخنے لگی، شور مچانے لگی۔ میرا شوہر بھی اٹھ بیٹھا اور جب مجھ سے رونے کا سبب پوچھا تو میں اسے کہنے لگی کہ تمہارے سیکرٹری نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ صفدر یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی، مگر میرے شوہر نے وہی سنایا تھا اور وہی دیکھا جو میں اسے دکھا رہی تھی، اور پھر اس نے صفدر کو اس نوکری سے نکال دیا تھا۔ صفدر نے بے گناہی ثابت کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس سے بالکل بھی اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اور اب سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میرا دور کا کزن ہے، ویسے بھی اس سے نوکری کی تلاش ہے اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کا خیال بھی رکھے گا۔ یہ سن کر میرے شوہر کہنے لگے کہ اگر تم ایسا کہہ رہی ہو تو صحیح ہوگا، یوں بھی تم سے زیادہ میرے ساتھ اور کون مخلص ہو سکتا ہے۔ ان کی بات سن کر ایک پل کو میں شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوب گئی تھی کہ میں ان کے ساتھ کیا کر رہی ہوں اور ان کے میرے بارے میں کیسے جذبات تھے، مگر میں نے اپنے جذبات کو سلا دیا تھا اور پھر میں نے امجد کو گھر میں رکھ لیا تھا، اسے صفدر کی جگہ دے دی تھی اور وہ بھی میری وجہ سے کام کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ یوں کہ یہ اتنا بڑا گھر تھا پر وہ آرام سے رہ رہا تھا، اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اور یہاں پر اسے میری قربت بھی میسر تھی۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے، کامیابی سے کھیل رہے تھے۔ میں اپنے ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیتی تھی اور خود امجد کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کہنے لگے کہ میں کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں بوکھلا گئی کہ اگر وہ ملک سے باہر جائیں گے امجد بھی تو ان کے ساتھ جائے گا، اور امجد کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں۔ تبھی باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے ساتھ کس کو لے کر جائیں گے، آپ کا خیال رکھنے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے۔ کہنے لگے کہ میرے ساتھ میرا دوست جا رہا ہے، وہ میرا خیال رکھے گا۔ ان کی باتیں سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے اس بات پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ پھر وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ 1 مہینہ میں نے بہت بھرپور انداز میں گزارا تھا۔ اپنے شوہر کے پیسے کا استعمال کرتے ہوئے میں امجد کے ساتھ عیش کر رہی تھی۔ پورے پاکستان میں وہ جگہیں جہاں پر میں ویسے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، ان سب جگہوں پر نہ صرف ہم دونوں گھومنے کے لیے گئے بلکہ ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ زندگی میں آنے والے یہ لمحات ہم لوگوں نے بھرپور طریقے سے گزارے تھے۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ اور پھر جب 1 مہینے کے بعد میرے شوہر گھر آئے تو وہ پہلے سے بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے نارمل انداز میں ہی بات کی تھی، مگر پھر بھی ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ دیکھنے میں بھی وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی سنجیدگی طاری تھی۔ اور رات کو پھر حسب معمول میں نے ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا
اور پھر خود امجد کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس کے کمرے میں گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک دم دروازہ کھلا اور کمرے کی لائٹ آن ہو گئی، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے جب آنکھ کھولی تو گھر میں غربت کا ماحول دیکھا تھا۔ ساری زندگی میں نے ہر چیز کے لیے ترستے ہوئے گزاری تھی۔ گھر میں امی ابو کے علاوہ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ یوں گھر کے کام کاج کی ذمہ داریاں مجھ پر ہی تھیں۔ باقی بہن بھائیوں کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے پھر بھی رعایت مل جاتی تھی۔ امی کا نشانہ بھی میں ہی زیادہ تر بنا کرتی تھی۔ امی کو بھی میری حرکتوں پر کافی زیادہ اعتراض رہتا تھا۔ انہیں میری سہیلیوں کے گھر آنے جانے پر، زیادہ وقت چھت پر گزارنے پر، غرض ہر یہ کہ بہت ساری باتوں پر اعتراض تھا، جنہیں میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ پھر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اماں ہم بہن بھائیوں سے محبت نہیں کرتی، انہوں نے بس ہمیں پیدا کر کے دنیا میں لانے کی ذمہ داری ہی نبھائی ہے۔ میں ایسا صرف سوچ سکتی تھی، اماں کے سامنے ایسا کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ چپل اتار کر مارتے ہوئے دیر نہیں لگاتی تھیں۔ کمانے والے صرف ابا ہی تھے، دونوں بھائی بہت چھوٹے تھے۔ ایسے میں گھر میں زیادہ تر دال سبزی ہی پکتی تھی، کبھی کبھی تو گھر میں فاقے کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ ہمیں اچھا کھانا شاید مہینوں بعد ہی نصیب ہوتا تھا۔ امجد میری زندگی میں بہار کی مانند آیا تھا۔ کچھ ٹائم پہلے ہی اس محلے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ گھر انہوں نے کرائے پر لیا ہوا تھا اور وہ ہم سے بھی زیادہ گئے گزرے تھے۔ ہمیں ایک فائدہ تھا کہ کچا پکا ہی صحیح مگر گھر اپنا تھا، مگر وہ لوگ تو بیچارے اپنے گھر سے بے محروم تھے۔ امجد کی کوئی نوکری بھی نہیں تھی، وہ سارا دن دوستوں کے ساتھ یہاں وہاں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب امجد نے میرے گھر رشتہ بھیجوایا تو اماں ابا نے یہ کہہ کر رشتہ اسی وقت مسترد کر دیا کہ لڑکے کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی نوکری کرتا ہے۔ ایسے نکھٹو انسان کے ساتھ نبھانے کا کیا فائدہ جو بیٹی ہر دوسرے تیسرے دن رو کر میکے کی دہلیز پر آتی رہی۔ اماں کی بات ایک حد تک معقول تھی، مگر میں پھر بھی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے جب اس بات پر احتجاج کیا تو اماں نے میری بہت ہی زیادہ پٹائی کی اور کہا اماں سے مار کھانے کے باوجود بھی میں اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ انہی دنوں ابا اماں کے ساتھ نہ جانے کیا سرگوشیاں کرتے رہتے تھے اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ میرے بارے میں کوئی کھچڑی پکا رہے تھے، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ میری مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں کافی زیادہ ضدی لڑکی تھی۔ تبھی ایک دن اماں نے مجھ سے کہا کہ ابا نے میرا رشتہ اپنے بوس کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ میری مرضی جانے بغیر میرا رشتہ کیسے طے کر سکتے ہیں، جبکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ میں کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں؟ اماں نے میری بات سن کر کہا کہ وہ نکھٹو جو 10 روپے بھی نہیں کماتا، وہ تمہیں کہاں سے کھلائے گا، وہ تمہاری ضروریات کیسے پوری کرے گا؟ اماں کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ اب تو ابا بھی اس رشتے کے حامی تھے۔ اماں کی نسبت ابا سے میں بہت ڈرتی تھی اور ان کے سامنے تو میں ایسی بات کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابا کو گردوں کا مسئلہ تھا، انہیں پچھلے کئی سالوں سے شوگر کی بیماری تھی، اور اب جب انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا تو انہیں ان کے بوس نے بہت مالی مدد بھی کی تھی، جس کے بارے میں مجھے بہت بعد میں اندازہ ہوا تھا۔ اور پھر جب شادی سے پہلے ہی میرے لیے قیمتی زیورات اور ڈھیروں ڈھیر کپڑے آئے تو یہ بات دیکھ کر کچھ پل کے لیے میں بھی وقتی طور پر بہل گئی تھی اور پھر شادی کی تیاریاں کرنے لگی تھی۔ مگر جب مجھے اماں نے ڈرتے ڈرتے شادی والے دن یہ بتایا کہ میرا ہونے والا شوہر اندھا تھا، اسے نظر نہیں آتا تھا، تو یہ سن کر میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اماں، آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ آخر آپ لوگوں نے کیا سوچ کر اس شخص سے میری شادی کی ہے؟ میری حالت دیکھ کر اماں گڑبڑا گئیں اور کہنے لگی، ارے تو کیا ہوا، لڑکا بہت امیر ہے، پیسوں میں کھیلے گی تو، اور تمہارے ابا کہہ رہے تھے کہ اس کا علاج ممکن ہے، کچھ ٹائم پہلے ہی ایکسیڈنٹ سے اس کی نظر چلی گئی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ آپریشن کروا لے تو اس کی نظر واپس آ جائے، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ اماں کی بات سن کر میں چپ ہو گئی، مگر میرے دل میں اس شخص کے لیے بے انتہا نفرت پیدا ہو گئی تھی
اور اسی نفرت نے مجھے بغاوت کرنے پر اکسایا اور میں نفرت کی آگ میں گناہ کی طرف چلی گئی۔ جس نے اپنے پیسے کے بل بوتے پر معذوری ہونے کے باوجود بھی مجھے خرید لیا تھا اور مجھے میری محبت سے دور کر دیا تھا، میں دل میں بے تحاشا نفرت اور بدگمانیاں اس کے گھر میں لے آئی تھی۔ اسے اپنے روبرو دیکھ کر بھی میرے دل سے اس کے لیے یہ نفرت کم نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں تو اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا سوچ رہی تھی اور بالآخر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بلکہ ایک طرح سے تو میں اس گھر میں خوش تھی، ایک تو مجھے اس کی غربت بھی برداشت نہیں کرنی پڑتی تھی اور دوسرا میرا محبوب بھی ہر وقت میرے پاس رہتا تھا اور میں پیسے میں کھیل رہی تھی۔ ہر آسائش مجھے میسر تھی۔ اب جب ہم دونوں ساری دنیا سے بے خبر ہو کر ایک دوسرے میں مدہوش تھے تو کمرے کی لائٹ آن ہونے پر ہم دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ دروازے کے بیچوں بیچ میرا شوہر کھڑا تھا، وہ بالکل سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو میری سانس رک گئی، مگر اس کے اندھا ہونے کا سوچ کر میری سانس میں سانس آئی تھی۔ کافی دیر تک وہ وہیں کھڑا رہا۔ اسے دیکھ کر ہم لوگ پھر سے ایک دوسرے میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنے شوہر کی کمزوری میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی تھی اور اگلے دن جب میں صبح ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر آئی تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ سامنے ٹیبل پر میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھوں میں اخبار تھا۔ آنکھوں پر گلاسز ٹکائے وہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں نے اور امجد نے حیران پریشان نظر ایک دوسرے پر ڈالی۔ یہ سب کیا تھا؟ کبھی میرے شوہر نے مجھ پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور کہنے لگے کہ میں تمہیں خوشخبری دینا بھول گیا تھا کہ میں باہر اپنی آنکھوں کا آپریشن کروانے کے لیے گیا تھا اور میری نظر واپس آ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ رات کو جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے دیکھ لیا تھا، اس پر میری حقیقت کھل گئی تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ زخمی سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں نے تم پر اعتبار کیا تھا، تم سے سچی محبت کی تھی۔ جب تم نے صفدر پر الزام لگایا تھا تو میں تبھی چونک گیا تھا اور پھر آفس میں جانے کے بعد میں نے صفدر کو اپنے آفس میں بلایا تو ہچکچاتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، اس پر الزام لگا رہی ہو۔ اس سب میں نہ جانے تمہارا کیا مقصد ہے۔ میں تمہاری حقیقت خود جاننا چاہتا تھا، میں کسی اور کے منہ سے تمہارے بارے میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا اور مجھے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اور اب جب میں آپریشن کروا کر واپس آیا تو تم نے جب ملازمہ کو میرے کمرے میں بھیجا تو میں ٹھٹک گیا تھا۔ ملازمہ بھی مجھے اندھا سمجھ رہی تھی، مگر جب میں نے اس سے بات کی تو اسے یہ سب پوچھا تو وہ پہلے تو ڈر گئی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی میں مجبور تھی، میں نے جو کچھ بھی کیا مجبوری کی وجہ سے کیا۔ اس کی بات سن کر غصے کی ایک شدید لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ تبھی میں اپنا شک دور کرنے کے لیے اس کمرے میں آیا تو مجھے اندازہ ہو گیا تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں خاکی لفافہ دیا اور کہنے لگا کہ اس میں تمہاری طلاق کے کاغذات ہیں، میں نے تمہیں اپنے رشتے سے آزاد کر دیا ہے۔ میں نے بے یقینی سے اس پر نظر ڈالی، اس نے تو مجھے معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا، فیصلہ سنا دیا تھا۔ تبھی اس نے ایک اور فائل میرے حوالے کی اور کہنے لگا کہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ میں نے تمہارے نام خریدا تھا، چونکہ یہ تمہارا تحفہ تھا، تمہارے لیے خریدا تھا، تو یہ بھی میں تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ اب تم جو چاہے اس کا کرو اور مبارک ہو، اب تم آزاد ہو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ ہم دونوں مرے مرے قدموں سے نکلے تھے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس نے میرے نام پر اپارٹمنٹ کر دیا تھا اور میرے بیگ میں بھی اچھے خاصے پیسے موجود تھے۔ واپس آتے ہوئے میں اپنے کپڑے اور تمام زیورات اٹھا کر لے آئی تھی، جو کہ کافی ٹائم تک ہم دونوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھے۔ ہم دونوں اس اپارٹمنٹ میں آ گئے اور پھر عدت مکمل ہوتے ہی میں نے امجد پر زور دینا شروع کر دیا کہ نکاح کر لو۔ اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ سارا دن وہ گھر میں ہی رہتا تھا۔ میرے پاس پیسے اور زیورات ختم ہونے لگے تھے۔ اب میں جل لانے لگی تھی۔ صبح و شام میں امجد کو کہتی تھی کہ کوئی کام دھندہ کر لو، آخر کب تک یوں گھر میں پڑے رہو گے۔ جب بھی میں اسے یہ بات کہتی تو مجھے پیار سے ٹال دیتا ہوں
مگر اب میری برداشت جواب دے رہی تھی۔ اب میں اسے غصے سے یہ سب کہتی تھی۔ اس وجہ سے اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں جب بھی اسے کمانے کی بات کرتی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگتا، مجھے مارنے لگتا۔ اسے تو کام کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ اماں کی بات بالکل صحیح تھی، وہ صرف آوارہ گردی کر سکتا تھا اور اچھی اچھی باتیں کر سکتا تھا، اس کے علاوہ اس میں اور کوئی گن نہیں تھا۔ مگر افسوس انہی خوبیوں سے اس پر مر مٹی تھی اور اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ بیٹھی تھی۔ ماں باپ مجھ سے ناراض تھے، وہ میری شکل دیکھنے کی بھی رواداد نہیں تھے، اور یہاں پر میں ہر وقت چلتے کرتے دن گزار رہی تھی۔ تعلیم بھی میری میٹرک تک تھی، مجھے کسی اچھی جگہ نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی۔ تبھی میں نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک میں فیکٹری میں کام کرتی رہتی تھی، اور جب گھر میں آتی تو میرا شوہر اپنے بستر پر لیٹا ہوا ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہوتا تھا۔ اس کو دیکھ کر غصے کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ جاتی تھی، اور پھر سارے دن کی تھکی ہاری میں گھر کے کام کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ بار بار میری آنکھوں سے آنسو بہتے اور مجھے اپنے وہ عیش بھرے دن یاد آ جاتے جو میں نے اپنے پرانے شوہر کے گھر میں گزارے تھے، اور اب تو وہ دن جیسے میرے خواب بن کر رہ گئے تھے۔ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اذیت اور ذلت بھرے دن گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اماں کے گھر جاتی تو وہ بھی مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف کر دیا کرتی تھی۔ میں روتے چہرے کے ساتھ وہاں سے واپس آتی، میں گھر اور نوکری میں جیسے گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ میں اب ہر لمحے پچھتاتی رہتی تھی کہ اگر میں اماں کی بات مانتی اور تھوڑا سا صبر کر لیتی، اپنے شوہر کو عزت محبت دیتی۔ اماں نے مجھے کہا بھی تھا کہ آپریشن کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں ہی اس کی نفرت میں جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے گھر میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہوتی، اور اب تو اس کی آنکھیں بھی واپس ٹھیک ہو چکی تھیں۔ اماں صحیح کہتی تھیں کہ تم سدا کی جلد باز ہو، اور آج اسی جلد بازی کی وجہ سے میں کہیں کی نہیں رہی تھی۔ اب مجھے امجد کے ساتھ ہر حال میں زندگی گزارنا تھی، کیونکہ میرا اپنا انتخاب تھا، اور امجد کو پتہ تھا کہ مجھ پر واپسی کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور اس اپارٹمنٹ میں وہ آرام سے رہتا تھا، اور میں سارا دن کام کاج کر کے گھر کا چولہا جلا رہی تھی۔ مجھ جیسی عورتوں کا ایسے ہی عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ ایسی مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔